اس لیے کہ جب تک اخلاق نہیں سکھائے جاتے اور جب تک ایمان عمل تقوی نہیں سکھایا جاتا، پیسے پر نہ زندگی بنی ہے، نہ بن سکتی ہے، نہ بنے گی۔ دولت اور شہرت پر، سونے اور چاندی پر، ہیرے جواہرات پر نہ پہلے کوئی زندگی خوشگوار گزار سکا، نہ آج کوئی گزار رہا ہے، نہ آئندہ کوئی گزارے گا۔ ہمیشہ اللہ کے محبوب کی پاکیزہ زندگی ہے جس پر دنیا بھی بنتی ہے، آخرت بھی بنتی ہے۔ تو دنیا اور آخرت کے مسائل کی چابی بن کر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، عورتوں کے نبی بن کر، مردوں کے نبی بن کر، بحر و بر پر اپنی نبوت کی چھاپ لے کر آئے۔ آپ پتھر کے پاس سے گزرتے تھے، 10 سال کی عمر تھی، پتھر کہتا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ آپ حیران ہوتے یہ پتھر کیا کہتا ہے؟ درخت کے پاس سے گزرتے، درخت کہتا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ 4 سال کے تھے آپ، اماں حلیمہ کے پاس حبشہ کے عیسائیوں کا ایک گروہ گزرا، آپ کو دیکھا، اماں حلیمہ سے کہنے لگے کہ یہ بچے کی آنکھوں میں سرخ ڈورے ہیں، یہ مستقل ہیں کہ یہ وقتی ہیں؟ انہوں نے کہا مستقل ہیں۔ تو انہیں ایک دم کمر پیٹھ سے کپڑا اٹھایا تو مہر دیکھی، تو وہ کہنے لگے یہ ہے وہ بچہ، یہ وہ آخری نبی ہے جس کا جہان کو انتظار ہے، یہی ہے جس کا ساری دنیا کو انتظار ہے۔ تو اماں حلیمہ سے کہنے لگے یہ بچہ ہمیں دے دو، ہم حبشے لے جاتے ہیں، اس کی سیوا کریں گے، اس کی خدمت کریں گے، اس کو پالیں گے، اس کو آنکھ کا تارا بنا کے رکھیں گے۔ کہا نہیں یہ میرے پاس امانت ہے، میرا نہیں ہے۔ اور یہود کا گزر ہوا، چند دنوں بعد انہوں نے دیکھا تو یہود تو بدبخت شروع سے ہی الٹی عقل والے ہیں، تو انہوں نے جب آپ کی آنکھوں میں سرخ ڈورے دیکھے، پیٹھ سے کپڑا اٹھایا، تو اماں حلیمہ سے کہنے لگے کس کا بیٹا ہے؟ تو وہ ڈر گئی ان کے تیور دیکھ کر، کہنے لگی میرا بیٹا ہے۔ کہنے لگے اس کا باپ زندہ ہے؟ کہاں، وہ بکریاں چرا رہا ہے اپنے خامد کے رشد۔ تو کہنے لگے اگر تو کہتی نا کہ اس کا باپ مرا ہوا ہے تو ہم اس کو یہیں قتل کر دیتے، ہم اس کو یہیں قتل کر دیتے۔ تو اتنے بچپن سے کائنات میں ایک ہلچل تھی، پیدا ہوئے غریبوں کے گھر، یتیمی کی حالت میں، فقر کی حالت میں، کوئی عورت لینے دودھ پلانے کو تیار کوئی نہیں۔ اماں حلیمہ نے بھی پہلے چھوڑ دیا تھا، اس دن مکے میں 10 بچے تھے، 10 بچے جن کو لے جانا تھا، تو 9 عورتیں آئیں اور سب نے آپ کا پتہ کیا، ساری آپ کو چھوڑ کے چلی گئیں، دوسروں کے بچے لے لیے۔ حلیمہ کی گدھی جو تھی نا اور اونٹنی دونوں بیمار تھیں، کمزور، تو یہ دیر سے پہنچی، انہوں نے بھی چھوڑ دیا۔ سارا مکہ چل دیکھا تو کوئی بچہ بھی نہیں ہے، تو ان کے خامند کہنے لگے حلیمہ خالی گود جانا ٹھیک نہیں لگتا، اسی یتیم کو لے لیں، چلو کوئی نہیں، خدمت ہی صحیح۔ انہوں نے چلو ٹھیک ہے، تو دوبارہ لوٹ کے آئیں، کہا اچھا دے دو، لے جاتی ہیں، یتیم ہی صحیح۔ تو حضرت آمنہ نے فرمایا ہے تو یہ یتیم پر تو اس کی برکتیں خود دیکھ لے گی، خود دیکھ لے گی، چونکہ آپ پیدائش سے ہی عجیب و غریب تھا نا معاملہ آپ کا۔ اس وقت آپ کی دایا تھی حضرت شفا، یہ عبد الرحمن بن عوف کی والدہ ہیں جو سو دایا کا کام کر رہی تھی، شفا ان کا نام تھا۔ تو جب آپ پیدا ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ ناف اور آنت کٹی ہوئی، حالانکہ وہ ناف اور آنت تو جڑی ہوتی ہے، کٹی ہوئی، ختنہ پیٹ سے ہوا، اور جب باہر آئے تو ایسے جیسے کسی نے دھو دھلا کے باہر بھیجا ہو، ایک ذرا بھی گندگی کا نشان جسم پہ کوئی نہیں تھا۔ تو اس وقت سے ہی عجیب و غریب نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ تو جو انہوں نے حلیمہ نے گود میں لیا تو ایک دم چھاتیاں دودھ سے بھر گئی، تو ان کو ایک طرف لگایا دودھ پلا کے، جب دوسری طرف پلانے لگی تو آپ نے منہ بند کر لیا، لاکھ زور لگایا، نہیں پیا۔ ایک بیٹا اور تھا دودھ پیتا اماں حلیمہ کا، اس کے لیے چھوڑ دیا۔ اور جب وہ لے کے خیمے میں پہنچی تو اونٹنی کے تھنوں میں دودھ بھرا پڑا۔ وہ جب گاؤں کو چلی تو وہ اونٹنی اور گدھی کی رفتار ہی تیز ہو گئی، اور 24 گھنٹے وہ پہلے جا چکی تھیں، قافلے کی قبیلے کی عورتیں 24 گھنٹے بعد چلی لیکن ان کو کراس کر گئیں۔ وہ کہنے لگے حلیمہ یہ کیا ہوا، تیری سواری بدل گئی، کیا ہوا؟ کہا نہیں یہ میرا سوار ہے، کوئی اس کی برکتیں ہیں جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ جہاں اماں حلیمہ کی بکریاں چرنے جاتی تو وہ پیٹ بھر کے آتی، اوروں کی جاتی تو خشک آتی، وہ جہاں منہ مارتی اللہ وہاں سبزہ اگا دیتا تھا۔
اس فقر میں اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب نظام چلایا اور ساری دنیا میں ایک ہلچل مچا دی. ساری دنیا کا باطل بت زمین پہ جا گرے. آتش کدہ کی آگ 1000 سال سے جل رہی تھی، وہ بجھ گئی اور ساری دنیا کے بادشاہوں کے تخت اوندھے ہو گئے اور ساری کائنات میں ایک عجیب و غریب بتوں سے آوازیں آنے لگی، ہمارا زمانہ چلا گیا، ہمارا زمانہ چلا گیا. اس قسم کے حالات میں اللہ کے محبوب کو اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا اور باپ کو پہلے اٹھا لیا، ماں کو 6 سال کی عمر میں اٹھا لیا. میں ابوا گیا صرف دیکھنے کے لیے کہ اللہ کے نبی چونکہ 6 سال کا بچہ، کیا ہوتا ہے 6 سال کا بچہ، تو اللہ نے کتنی بڑی قربانی میں ڈالا. جنگل میں ماں مری، جنگل میں 1 مہینہ رہی اپنے ننہال اپنے پیکے میں اور اس کے بعد مکے آئیں. تو اب میں یہ سوچتا ہوں کبھی کبھی کہ اللہ تعالیٰ 4 دن اور لیٹ کر دیتا تو وہیں مر جاتی تو سنبھالنے کے لیے نانا نانی ہوتے، اور اگر 4 دن پہلے چل پڑتی تو مکے پہنچ جاتی تو وہاں مر جاتی تو دادا دادی سنبھالتے. بیچ جنگل میں مارا. ابوا ایک چھوٹی سی بستی، اب بھی ایک چھوٹی سی بستی ہے، اس سے پیچھے 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر پھر پہاڑوں میں جانا پڑتا ہے الٹے ہاتھ. ان پہاڑوں میں کوئی جاننے والا ہو تو پہنچا سکتا ہے، ویسے کوئی ایک چھوٹی سی اونچائی پر حضرت آمنہ کی قبر ہے اور چھوٹے چھوٹے کالے پہاڑ، پانی کا قطرہ نہیں، درخت کا پتہ نہیں، بالکل ویرانے میں 3 افراد ہیں قافلے کے، ام ایمن وہ بھی عورت، اما آمنہ اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور آپ اپنی ماں کے سرانے بیٹھے ایسے دیکھ رہے اور آپ دم توڑ رہی ہیں. پھر آخری نظر ڈالی، فرمایا میں تو مر رہی ہوں پر ایسا بچہ چھوڑ کے جا رہی ہوں جس کا نام ساری دنیا میں چمکے. اس ویرانے میں انتظار. مجھے آج تک یہ نہیں ملا اس کا سراغ، نہ کسی کتاب میں نہ کسی وہاں پوچھ پاچھ کے کہ پھر دفن کا نظام کیسے کیا، چونکہ وہ تو پتھر ہیں، پتھروں کو توڑنا ام ایمن کے بس کا تو تھا نہیں. ممکن ہے وہ ابوا جو قریب بستی ہے وہاں کوئی بدو مل گئے ہوں جن کو بلا کے لائی ہوں اور وہاں قبر کا انتظام کیا ہو. ابھی تک کسی کتاب میں نے دیکھا، حالانکہ میں نے سیرت کی بہت کتابیں دیکھی، یہ آج تک کسی نے اس بات کی طرف اشارہ نہیں کیا کہ پھر کفن دفن کا انتظام کیسے ہو. اور وہ 6 برس کا بچہ، باپ بھی گیا ماں بھی گئی. رہبر عالم، ہادی عالم، حبیب اللہ ہے، حبیب سب سے محبوب ہستی. وہ کوئی تو گود میں لے کے پیار کرنے والا ہوتا، باپ ہوتا، چاچا ہوتا، ماموں ہوتا، دادا ہوتا، کوئی تو ہوتا وہ تنہا کھڑا ہوا ہے، ویرانہ ہے. میں کافی دیر وہاں کھڑا رہا، پیچھے لوٹ کے دیکھنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن 14 صدی کا فاصلہ بہت لمبا تھا، میں اندھیروں میں دیکھ نہ سکا. یا میری کوشش تھی میں دیکھوں چشم تصور سے یا اپنے حبیب کو روتا ہوا، ماں سے لپٹتا ہوا، پھر اس کو زمین میں جاتا ہوا. آگے 3 دن کا سفر تھا، باندی کے ساتھ ام ایمن کے ساتھ طے فرمایا. روتے روتے سارا سفر ہوا. 8 برس کی عمر میں دادا کو اٹھا لیا، بالکل ہی فارغ کر دیا، ہر سہارا واپس لے لیا. جس سے وہ اوپر وحدہ لا شریک ہے، انہوں نے کہا یہاں تجھے بھی میں اکیلا کافی ہوں، میں تجھے کسی کا آسرا نہیں بناؤں گا، میں تیرا آسرا خود بنوں گا، میں تیرا سہارا خود بنوں گا. اس لیے ہمارے نبی نے فرمایا تم پر کوئی دکھ پڑے تو میرے دکھ یاد کرنا، تمہیں اپنے دکھ بھول جائیں گے، میرے غم یاد کرنا تمہیں اپنے غم بھول جائیں گے. ساری زندگی گزار دی دکھوں میں گزار دی. نبوت کیا ملی؟ رونے کے دروازے کھل گئے، تڑپنے کے دروازے کھل گئے. 8156 دن ہیں نبوت کے، رو رو کے 63 سال 4 دن آپ کی عمر ہے قمری مہینوں کے لحاظ سے، 61 سال 2 مہینے 24 دن آپ کی عمر ہے جنوری فروری انگریزی مہینوں کے لحاظ سے، 22,330 دن اور 6 گھنٹے آپ کی عمر ہے ایام کے لحاظ سے. اس میں 8156 دن
کوئی دن کوئی رات ایسے نہیں جب آپ کا آنسو نہ ٹپکا ہو، اور ایک نہیں، ڈھیروں اور ڈھیروں نہیں، برسات برسات نہیں، ساون بھادوں کی جھڑیوں کی طرح زمین کیچڑ بن جاتی تھی، داڑھی تر ہو جاتی تھی، سینہ تر بتر ہو جاتا تھا، اور آپ اندر سے ایسے آواز آتی جیسے ہانڈی کھولتی ہو، گڑ 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 کی آوازیں آتی، وَلَهُ عَزِيزٌ كَعَزِيزِ الْمِرْجَلِ، جیسے ہانڈی کھولتی ہے ایسی آپ کے سینے سے آواز آتی، اور ایک ہی پکار ہوتی تھی، یا رب امتی امت، یا اللہ میری امت کا بھلا کر دے، میری وہی امت جس نے سارے تیر اسی کی طرف کھینچے ہوئے ہیں اور اسی کے سینے پہ وار ہیں، وہی امت جس کے ہاتھوں میں دوری دھار کے خنجر ہیں اور ہر خنجر کا وار اسی کے سینے پر ہے، وہی امت جس کے تلواروں کے تیز دھاریں اور نیزوں کی تیز انیاں اسی کے سینے کے پار ہو رہی ہیں، وہ انہی کے زخم سہتا ہوا کہتا گیا، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ جب کوئی عورت بے پرد نکلتی ہے تو اس کے ہاتھوں میں وہی خنجر ہے جو حضور کے سینے پہ پڑتا ہے، جب کوئی تاجر غلط تولتا ہے تو حضور کے سینے پر ہی وار کرتا ہے، جب محفل موسیقی لگتی ہے تو یہ سب مل کر اللہ کے نبی کے سینوں پر تیروں کی بوچھاڑ کرتے ہیں، جب کوئی سود کا بینک بنتا ہے اور دینے والے بھی مسلمان لینے والے بھی مسلمان، یہ سب کے سب وہ ہیں جن کے ہاتھوں میں خنجر ہیں، انہیں صرف اللہ کے نبی کے سینے کو تاکا ہوا ہے اور اسی پہ وار ہیں، اسی پہ وار ہیں۔ جب مرد عورت اجنبی مرد عورت ایسے ملتے ہیں جانوروں کی طرح، نہ کوئی پردہ، نہ کوئی حجاب، نہ کوئی حیا، اور جب عورت مختصر لباس میں باہر نکلتی ہے تو یہ وہی مسلمان بیٹی ہے جس کی اللہ کے نبی نے آنسو بہائے تھے اور قیامت تک آنے والی نسل کے لیے آنسو بہائے تھے، اور ساری رات اتنا روتے تھے کہ اللہ کو کہنا پڑا، اتنا نہ رویا کر کے تو خود ہلاک ہو جائے، اتنا نہ رویا کر کے تو خود ہلاک ہو جائے۔ فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، میرے نبی اتنا مت رو کہ تو خود آہیں بھرتا بھرتا دنیا سے چلا جائے۔ ساری ایک چور کا ہاتھ کاٹا گیا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ روئے، پھر جو پکڑ کے لائے تھے نا، آپ نے ان سے کہا تمہارا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا، تمہارا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا اس کا ہاتھ کٹوا کے؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ تو آپ نہ کاٹتے؟ وہ کہنے لگے شریعت کوئی میری ہے، میرے اللہ کی ہے، میں کیسے نہ کاٹتا، پر تمہیں سمجھ کیوں نہ آئی؟ تم اس سے توبہ کروا لیتے، وہیں اس سے توبہ کروا لیتے، اس سے معاملہ ختم کر لیتے، میرے پاس کیوں لائے تھے؟ اس سے میرے آنکھوں کے سامنے